اسی طرح نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی واجب ہے۔ یہ بحث الگ ہے کہ 10 عدد سورہ دین میں سے کون سے واجب ہیں اور کون سے واجب کفائی، اور یہ دونوں کام کسی ایک خاص شخص سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اگر کسی کو غلط راستے پر کام دیکھے تو اسے اصلاح سے ہٹا کر اچھائی کے راستے کی جانب ہدایت کرے۔ یہ بہت ہی جانا فکر ہے کہ یہ کام یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا صرف علماء حضرات کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں ہے یہ دونوں کام ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوشحالی میں خالص خرگوش کے مزے لیتے رہیں اور محشر کے انجام معلوم ہو کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک کاش ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور آج بھی اس پریشانی سے گزارنا ہونا پڑتا کہ ہمارا شمار مقام افراد کی صفوں میں ہونے لگا۔ اگر ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے تو آج کامیاب و کامیاب افراد کی صفوں میں کھڑے ہوتے۔ ایک کاش ہمیں شیطان نے نہ بہکایا ہوتا تو ہم بھی صالحین میں ہمراہ ہوتے، لیکن اس پچھتاوے کا مقصد کچھ نہیں ہوگا کیونکہ باب اعمال مسدود ہو چکا ہے اور باب جزا کھل چکا ہے۔ اب تو دنیا میں واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں امور ایسے اہم امور سے ہیں کہ خدا رب العالمین نے متعدد مقامات پر ان کی تاکید فرمائی ہے۔ ان مقامات پر تذکرہ کرنا مناسب ہے۔ مثلا قرآن عالم میں ارشاد گرامی ہو رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک خدا رب عالم پند و نصیحت کے عنوان سے عدل و نیکی اور عیش و مقارب کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، شاید کہ تم یاد کرنے والوں کی صفوں میں آ جاؤ۔ اس آیت سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی سے گفتگو کرو تو نصیحت آمیز لہجے میں گفتگو کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم معلوم کر رہے ہو وہ غلط نتیجہ نکال کر اور بھی زیادہ برائی کی جانب راغب ہو رہا ہے، چونکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے کا کام نہیں ہے، بلکہ گمراہ کو راہ راست پر لگانے کا نام نہیں منکر ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے عیسیٰ و عالم کے حقوق پامال نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر پانی پر لکیر کی مانند ہو جائیں گے، یعنی ہماری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہماری نصیحتیں سننے والا ہماری نصیحتوں کو ایک کان سے سنے گا اور دوسرے کان سے اڑا دے گا۔ ایک اور مقام پر اشارہ سے ہو رہا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور وہ لوگ صالح افراد میں سے ہیں۔ خدا رب العالمین مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز محشر کی بابت ان کے یقین کو کوئی بھی زلزلہ منہدم نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور اس میں نیک کام کی کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا کام۔ ان کے نزدیک جو کام بھی خیر و نیکی کا حامل ہوگا وہ اس کام میں آگے نظر آئیں گے۔ یا ایک اور مقام پر خدا بندہ میں ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون رسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو لوگ رسول کی پیروی کریں کہ جس کا اسم مبارک خود ان کی توریت و انجیل میں تحریر ہے، تو بے شک وہ اس رسول کو عامل بالمعروف اور ناہی عن المنکر
رسول کو بہترین حاجی کی شکل میں دیکھے گئے۔ اس آیت میں انتہائی تبدیل آشکار ہو رہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسی عظیم صفات ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی جیسے گمراہ خیالات پر بھی آزمایا جائے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ان آیات الہی کے مد نظر ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دے، ورنہ محشر کو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے کہ ان کے بارے میں بہت سخت بات کچھ ہوگی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خطر رسول حضرت علی حضرت امام حسین علیہ السلام جان سے زیادہ عزیز نانا کے مدینے کو کسی حالت میں خیر بات نہیں کہتے۔ امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ ہم مدینے میں واپس نہیں آ پائیں گے، لیکن پھر بھی مدینے کو ترک کر کے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے، چونکہ آپ کو آیات الہی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ جب امام حسین نے کربلا کے قصد سے اپنا رخت سفر مانگا تو آپ نے کچھ الفاظ کے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ لیا اور ان کے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے شراب سوال کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم حسین کو ایک عام انسان سمجھ رہے ہو؟ نہیں، اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ میں دیوبند علی مدعو ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں۔ کیا میرے بزرگوں میں سے کسی نے کبھی دولت و شربت چاہی ہے؟ کیا میرے نانا رسول خدا نے حکومت کی خواہش ظاہر کی؟ کیا میرے بابا علی نے کبھی نظام حکومت کی باغ سنبھالنے کی تمنا کی؟ کیا میرے بھائی حسن مجتبی نے سود نہیں کی؟ تو پھر میرے بارے میں تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں نقل و بات کی لالچ میں مدینہ چھوڑ کر بنا جا رہا ہوں؟ آپ نے اپنے مقصد قیام کو کچھ اس طرح واضح فرمایا: الا ترون الی الحق لا یولد وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرد إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرما۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے دستبرداری نہیں ہو رہی ہے؟ ایسے ماحول میں مومن موت کی تمنا کرتا ہے، لہذا میں موت کو سعادت اور ظالموں کی ہمراہی میں زندہ رہنے کو ذلت اور بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت تحریر کرتے ہوئے امام حسین اپنے مقصد قیام کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: انی لم اخلق اشرا ولا بکرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیل وسیلۃ جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللهم صل علی میں تفریح، خود غرضی، فساد اور ظلم کی خاطر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرے قیام کا مقصد اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح ہے، اور میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا نبی اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے جا رہا ہوں۔ مکے سے خارج ہونے سے پہلے اپنا ذات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: من بادرن فینا محدثہ وموطنا علی قال اللہ نفسہ فلیرحم فانی راحت مصبحا انشاءاللہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا خون مشتر بہائے وہ ہمارے ساتھ ملتے رہے انشاءاللہ، کل صبح خدا کی راہ پر نامزد ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آفتاب سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فضیلت کے مد نظر امور سے متعلق آیات الہی کو میدان کربلا کی تفصیل پر عملی جامہ پہنایا، تو پھر ہم یہ کام کیوں نہیں انجام دیتے؟ امام حسین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر اپنا پورا گھر بتا دیا، چشمائے مجاہد کو بھی عزیز نہ سمجھا، 18 سال کے جوان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، یعنی حسین کی ساری کائنات ٹوٹ گئی، لیکن آپ نے دین حق کی راہ سے اپنے قدموں کو نہ لرزنے دیا۔ ہم حسینی ہیں، لہذا حسینی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ اگر ہماری عقلیں آیات الہی کو سمجھنے سے قاصر ہے تو کم سے کم حسین کی قربانیوں کو ہی مد نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیں۔ سبحان اللہ، حسین کی قربانیوں کو وہ طلب نہیں ہے، وہ تو سب آفتاب سے زیادہ آشکار ہے کہ کیا کیا قربانیاں کی امام حسین علیہ السلام نے۔ تو آخر کلام
زندگی پر کامزن ہونے کی توفیق عطا فرما